حضرت آدم علیہ السلام کی بعض گشت خدا کی طرف۔ وسوسہ ابلیس اور آدم کے جنت سے نکلنے کے حکم جیسے واقعات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ واقعاً انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس اطمینان بخش اور نعمتوں سے مالا مال جنت سے شیطانی فریب کی وجہ سے نکلنا پڑا، اور اب زحمت مشقت سے بھری ہوئی زندگی میں رہیں گے۔ اس وقت آدم اپنی غلطی کی تلافی کی فکر میں پڑ گئے اور مکمل جان و دل سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے، ایسی توجہ جو ندامت اور حسرت کا ایک پہاڑ ساتھ لیے ہوئے تھی۔ اس وقت خدا کا لطف و کرم بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا، اور جیسے کہ قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 37، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کیے جو بہت مؤثر اور انقلاب خیز تھے۔ ان کے ساتھ توبہ کی، خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ تو بہت ہی رحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ کیا تھا؟ واضح رہے کہ آدم اس مقام کے علاوہ جو خدا نے قرآن مجید میں ان کے لیے بیان کیا ہے، معرفت و تقویٰ کے لحاظ سے بھی بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ زمین میں خدا کے نمائندے تھے اور فرشتوں کے معلم، اور یہ مسلم ہے کہ آدم امتیاز و خصوصیات کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر چونکہ معصوم ہوتا ہے، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ سرزد ہوا وہ کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس 3 تفاسیر موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترک اولا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ان کی حیثیت و نسبت سے وہ گناہ تھا، لیکن گناہ مطلق نہ تھا۔ گناہ مطلق وہ گناہ ہوتا ہے جو کسی سے سرزد ہو اور اس کے لیے سزا معین ہو، مثلاً شرک، کفر، ظلم اور تجاوز ہو۔ نمبر 2 پہ جو تفسیر ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ خدا کی نہیں یہاں نہیں ارشادی ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں غذا نہ کھاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ خدا نے بھی آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر درخت ممنوعہ سے کچھ کھا لیا تو بہشت سے باہر جانا پڑے گا اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے حکم خدا کی مخالفت نہیں کی، بلکہ نہیں ارشادی کی مخالفت کی۔ نمبر 3، سورۃ بقرہ آیت نمبر 37 میں ہے، جنت بنیادی طور پر جائے تکلیف نہ تھی، بلکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے لیے ایک آزمائش اور تیاری کا زمانہ تھا، اور یہ نہیں کہ صرف آزمائش کا پہلو رکھتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے لیے خدا نے انہیں جن کلمات سے نوازا وہ یہ ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 23، ان دونوں نے کہا کہ خدایا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔